امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، ویری فلمی۔ مختلف منازل کی طرف سفر کے باوجود شادی کے بندھن میں بندھنے پر مجبور دنانیر مبین اور امیر گیلانی کی طرف سے ادا کیے گئے دانیہ اور روحان تقدیر کے ہاتھوں محبت کی چادر میں بندھے ہوئے ہیں۔ بیرون ملک سے آنے والا روحان ایک دیسی لڑکی سے شادی کرنے میں ہچکچا رہا ہے جس سے وہ کبھی نہیں ملا، تاہم اپنے والدین کے دباؤ میں وہ اس سے اتفاق کرتا ہے۔ لیکن ان دونوں کی حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے محبت کا انتظار ہے۔ اس ڈرامے کو محمد احمد نے لکھا ہے، علی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ نمبر 9، رات۔ رات ایک ڈرامائی کہانی ہے جو 3 کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو ایک دوسرے کو چاہتے ہیں لیکن قسمت راستے میں آتی رہتی ہے۔ شہریار منور بطور سالار ایک بھرپور پس منظر سے تعلق رکھتا ہے، تاہم وہ اپنی سوتیلی ماں اور بھائی کی وجہ سے پسماندہ زندگی گزار رہا ہے۔ ہبہ بخاری بحیثیت ایمان ایک پڑھی لکھی محنتی لڑکی ہے جو بہت ذمہ دار ہے اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ارسلان نصیر بحیثیت زین ایک اچھی طرح سے آباد آدمی ہے، بیرون ملک کام کرتا ہے اور اس کا خاندان اس کی شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ زین اور ایمان ایک دوسرے سے شادی کرنے والے تھے لیکن کچھ غیر متوقع حالات انہیں علیحدگی کی طرف لے جاتے ہیں اور زین ایمان سے گہری نفرت پیدا کر لیتا ہے اور بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تاہم ایمان اور سالار نے مشکل وقت میں ایک دوسرے سے شادی کی، وہ محبت میں پڑ جاتے ہیں جس کے نتیجے میں خوشگوار زندگی ہوتی ہے۔ جلدی سے کسی نتیجے پر پہنچنے سے اکثر پچھتاوا ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ سچ کے ساتھ رہنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ نمبر 8، ام عائشہ۔ ام عائشہ ایک متقی نوجوان خاتون خدا پر غیر متزلزل بھروسہ رکھتی ہے اور اپنے اعمال کو اپنی آخرت کی فکر کے ساتھ وضع کرتی ہے۔ مضبوط اقدار اور اخلاقیات کی بنیاد پر ام عائشہ زندگی کے فیصلوں پر اعتماد کے ساتھ تشریف لے جاتی ہے، پھر بھی انہیں جدید اصولوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے سماجی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسود ایک کرشماتی نوجوان ہے جس کے پاس ایک عملی نقطہ نظر ہے جو پیچیدہ منصوبہ بندی پر یقین رکھتا ہے۔ تقدیر پر اس کا بے اعتنائی اور پرعزم رویہ اسے اپنے آس پاس کے لوگوں سے الگ کر دیتا ہے۔ جب ام عائشہ اور اسود غیر متوقع طور پر راستے عبور کرتے ہیں تو ان کے متضاد فلسفہ زندگی میں چیلنجز پیدا ہوتے ہیں جو ان کی زندگی میں غیر متوقع مشکلات کو جنم دیتے ہیں۔ نمبر 7، پاگل خانہ۔ پاگل خانہ ڈرامہ خالص محبت کی کہانی ہے اور جہاں محبت کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہونے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس ڈرامے میں صبا قمر اور سمیع خان ایک محبت کرنے والے جوڑے کے طور پر مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے پیار میں ہیں، اپنی روح کا ہر اونس ہڑپ کر رہے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ محبت کی کہانی ہے جو آپ کو بار بار محبت پر یقین دلاتی ہے۔ اس ڈرامے کو اقبال حسین نے لکھا اور ڈائریکٹ کیا ہے۔ ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے اور اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جائے گا۔ نمبر 6، ایک جھوٹی لو سٹوری۔ سلمیٰ اور سہیل کا تعلق متوسط گھرانوں سے ہے اور انہیں اپنے مثالی جیون ساتھی سے بہت زیادہ توقعات وابستہ ہیں، لہٰذا اپنی مثالی مماثلت اور سچی محبت تلاش کرنے کی جستجو میں وہ دونوں اپنے لیے جعلی سوشل میڈیا پروفائلز بناتے ہیں اور اپنی مثالی محبت کی دلچسپی کی شناخت کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھتے ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 18 اقساط ہیں۔ اسے عمیرہ احمد نے لکھا ہے اور مہرین جبار نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان، مدیحہ امام، کنزہ رزاق، کرن حق، فرقان قریشی اور مریم سلیم شامل ہیں۔
نمبر 5 جانے جہاں۔ جانے جہاں ڈرامہ شہرام اور ماہ نور کے گرد گھومتا ہے جو مختلف سماجی طبقات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے اختلافات کے علاوہ یہ دو روحوں کی کہانی ہے جن کا مقصد ایک ساتھ ہونا ہے۔ شہرام جس کا کردار حمزہ علی عباسی نے ادا کیا ہے وہ اپنے گاؤں کے ایک با اثر شخص کا بیٹا ہے۔ معاشرے میں اپنے با اثر مقام کے باوجود وہ ایک فرما بردار، عزت دار اور مہذب انسان ہے۔ شہرام نے بچپن میں اپنی ماں کو کھو دیا اور اس کی پرورش اس کی سوتیلی ماں نے کی جو خفیہ طور پر اس سے حسد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے چھوٹے سوتیلے بھائیوں کو بھی خراب کیا ہے جو اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ دوسری طرف ماہ نور ایک متوسط طبقے کی بہادر لڑکی ہے۔ صحیح کام کے لیے کھڑے ہونے پر وہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ اس کی خوبصورتی، سادگی اور خالص دل شہرام کو اپنی طرح متوجہ کرتا ہے۔ نمبر 4 اسٹینڈ اپ گرل۔ اسٹینڈ اپ گرل ڈرامے کی کہانی ایک رومانٹک کامیڈی ہے جسے معروف اداکارہ زارا نور عباس اور دانیال ظفر نے ادا کیا ہے۔ زارا نور عباس اس ڈرامے میں زارا کا کردار ادا کر رہی ہیں جو ایک اسٹینڈ اپ کامیڈین ہیں اور اسے اس کی ماں نے پالا ہے جو کہ سنگل پیرنٹ تھی۔ اپنی ماں کی موت کے بعد اس نے اپنے بارے میں ایک مکمل زندگی بدل دینے والی سچائی تلاش کی اور اسے اپنی ماں کے خاندان میں جانا پڑا۔ وہ اپنی والدہ کے کھو جانے، شناخت کے بحران اور اندرون لاہور میں نئے لوگوں اور زندگی سے ہم آہنگ ہونے میں مشکلات سے دو چار ہے۔ زارا ایک منحرف اور پر اعتماد کردار ہے جو اپنے تمام مسائل کو مزاح میں بدلنے کے لیے اپنی عقل کا استعمال کرنے کا ہنر رکھتی ہے۔ در اثنا دانیال ظفر ایک جدوجہد کرنے والے ریپ گلوکار کبیر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اس کا کردار اتنا طاقتور ہے کہ وہ فن میں تخلیقی صلاحیتوں اور زندگیوں پر اس کے مایوس کن اثرات کو اجاگر کر سکے۔ نمبر 3 سکون۔ سکون ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں پاکستان کے سب سے پیارے اداکار شامل ہیں۔ کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اینا کی بے گناہی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور کیسے رضا کے غیر سنجیدہ رویے کا اس کے آس پاس کی متعدد زندگیوں پر دیر پا اثر پڑتا ہے۔ اس کے باوجود یہ قسمت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ دو لوگوں کو اکٹھا کرے گی جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے راستے ایسے حالات میں گزر جائیں گے۔ ثنا جاوید نے اینا کی تصویر کشی کی ہے، ایک شرمیلی، سادہ اور خاندانی لڑکی جو اپنی بے پناہ خوبصورتی سے بے خبر ہے۔ خاقان شاہ نواز نے رضا کا کردار ادا کیا ہے جو ایک لاڈ پیار کرنے والا اور دلچسپ آدمی ہے جو ابھی سکون کے لیے تیار نہیں ہے لیکن جلد ہی اپنے رویے پر پچھتائے گا۔ احسن خان ہمدان کا کردار نبھا رہے ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتے وقت ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے کیونکہ ہمارے اعمال اور ذہنیت کسی کی زندگی پر اہم اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 فیری ٹیل۔ فیری ٹیل ڈرامے کی کہانی امید کے گرد گھومتی ہے جو ایک نوجوان متوسط طبقے کی لڑکی ہے جو ایک شہزادی کی زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی ہے اور وہ ہمیشہ امیر بننے کے لیے فوری سکیموں کی تلاش میں رہتی ہے۔ اس کی زبردست جستجو میں امید کی گود میں ایک شاندار چیز گرتی ہے جب اسے ایک شو کا دعوت نامہ موصول ہوتا ہے جو اس کے خوابوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن اسے جلد ہی احساس ہو جاتا ہے کہ حقیقی زندگی میں کوئی پریاں یا جادوئی منتر نہیں ہوتے اور ہر چیز کی قیمت بھاری ہوتی ہے۔ بے خوف امید اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے ایک سفر پر نکلتی ہے، عجیب و غریب کرداروں کا سامنا کرتی ہے اور زندگی، رشتوں اور خوشی کے بارے میں قیمتی سبق سیکھتی ہے۔ اپنے دوستوں اور خاندان والوں کی مدد سے امید کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں اصل جادو اندر سے آتا ہے۔ نمبر 1 عشق مرشد۔ عشق مرشد ڈرامے کی کہانی مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کے گرد گھومتی ہے جنہیں تقدیر نے اکٹھا کیا جبکہ انہیں محبت کے نام پر لاتعداد چیلنجز کا سامنا ہے۔ سیاست، دشمنی، چالوں اور ابہام سے بھری ایک داستان
یہ طاقت کی جد و جہد ذاتی انتقام اور پیچیدہ سازشوں کے ایک پیچیدہ جال میں ڈھلتی ہے۔ ڈرامہ جذبات، دماغی سازشوں اور رازوں کے ہمیشہ سے موجود خفیہ واقعات کی ایک دلکش کہانی کا وعدہ کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو عبدالخالق خان نے لکھا ہے، فاروق رند نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔